مسیح میں آپ سب کو سلام۔ پاک کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ استقبال کے بارے میں۔ مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں سے 21 باب کے پہلی 14 آیات کی ہم تلاوت سنیں گے۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادوں کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار کے کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرتا کا نبی یسوع ہے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور زرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر مقدس متی کے انجیلی بیان کو غور سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مقدس متی وہ یہودی مسیحوں کو لکھتے ہوئے یسوع مسیح کو بادشاہ بطور پیش کرتے ہیں، اور اصل میں بھی یسوع مسیح صلح کا بادشاہ ہی کہلاتا ہے، اور بادشاہ کا مطلب ہے جس کا پورا کنٹرول پوری دنیا پر ہو۔ چونکہ مقدس متی کا بوجھ یہ تھا کہ جو یہودی جس بادشاہ کے انتظار میں تھے وہ بادشاہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ اسی بات کو یہودیوں کے آگے مقدس متی متعارف کروانا چاہتا تھا، لیکن یہودی یہ سوچ رکھتے تھے کہ وہ بادشاہ آئے گا اور رومیوں کی غلامیوں سے وہ ہمیں چھڑوائے گا۔ یہ ان کی توقع تھی، اور یسوع مسیح کی جو بادشاہی تھی وہ منفرد بادشاہی تھی، ایک عظیم ترین بادشاہ۔ جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو گدھے پر بیٹھ کر بادشاہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور گدھے پر آنا حلیمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر زکریا 9:9 پڑھیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اور یہاں وہی حوالہ 5ویں بار دہرایا گیا ہے۔ یہ پیشن گوئی کہ یسوع مسیح گدھے کے ایک بچے کا انتخاب کرتے ہوئے پوری کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا خدا کے کلام کے ان نوشتوں پر ہی پورا فوکس تھا، وہ کہیں پر بھی خدا کے کلام کے خلاف نہیں چل رہے تھے، پوری فرمانبرداری اپنی دکھا رہے تھے۔ اگر یسوع مسیح ایک عظیم انسان، ایک عظیم الشان بادشاہ ہے تو اس بادشاہ کا پورا دھیان اپنے باپ کی فرمانبرداری پر ہے، کہ اپنے باپ کی عزت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے ان کے
कलाम को पूरा कर सकूं बतौर बेटा होते हुए। उस दौर में चूँकि सब बादशाह घोड़े पर सवारी करते थे, क्योंकि घोड़ा जंगजू की अलामत माना जाता था और गधा हलीमी की अलामत माना जाता था। एक्चुअली वो मुनफरिद बादशाह था, इसलिए उसने गधे पर सवार होकर सवारी करने के लिए गधे का ही इंतखाब किया, जो कि उस दौर में ये एक अजीब बात कहलाई। और यहाँ पर जो कलाम को बढ़ाएगा या घटाएगा उसको सज़ा मिलेगी। इसलिए यसू का हुक्म मानते हुए शागिर्द वैसा ही करते हैं, वही काम करते हैं, वही बोलते हैं, वही अमल में ला रहे थे जो यसू ने हुक्म दिया था। इसलिए हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है जो यसू मसीह हमें करने को हुक्म देते हैं। वैसे अक्सर लोग अपने गुनाह को छुपाने के लिए खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हैं, और यसू ने शागिर्दों को नहीं कहा था कि इस गधी पर कपड़े डाल दो, लेकिन शागिर्दों के जज्बात थे और लोगों के जज्बात थे। खुदावंद यसू मसीह को जज्बाती होकर खुदा को कबूल करने के इसी जज्बातियत में भीड़ में लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, नारे मारे, डालियां बिछाई, जो कि जज्बाती होने का ये निशान है। क्योंकि अभी तो यही लोग नारा मार रहे थे, फिर कुछ दिन बाद इन्हीं लोगों में से कुछ तो भाग गए और कुछ कहते थे इसे सलीब दे, और साथ में गाली गलौज करने लगे। ये वो लोग हैं जो जज्बाती होकर सब करते हैं, फटाफट ईमान भी ले आते हैं, पर आजमाइश के वक्त अमल लाने की बजाय ईमान उनका ख़त्म हो जाता है। जड़ ना रखने की वजह से वो भाग जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और होशना का मायने है अभी नजात दे। खुदावंद की तारीफ के लिए उस वक़्त सब लोग होशना के नारे के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करने लगे। यसू बदी से, नापाकी से नजात देने आया, पर वो लोग कह रहे थे, समझ रहे थे, जो रोमी हम पर हुकूमत कर रहे हैं उनसे छुड़ाने आया है। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें गुनाह से नजात दे, बल्कि उनका मतलब था कि इन रोमियों से नजात दे। वो जिस्मानी नजात चाहते थे, रूहानी नजात नहीं चाहते थे। मसीह खुदावंद नहीं चाहते थे कि उनकी वाहवाही हो, तारीफ के अल्फाज कहे जाएं। वो तो खुदा के कलाम को पूरे सादे तरीके से कर रहे थे। वो हलीम है, वो तलवार नहीं निकालता। और थूक उस पर फेंका गया, पर उसने वापस थूक नहीं उन पर फेंका, वापस गाली नहीं दी, क्योंकि वो एक अजीम और मुनफरिद बादशाह था। मजूसी भी मसीह के पैदा होने पर महल में ही चले गए थे कि बादशाह महल में ही पैदा होते हैं, मगर वो तो मुनफरिद था। इसलिए अस्तबल में पैदा हुई ज़िंदगी, ज़मीन पर जान देना वगैरह सब कुछ उसका मुनफरिद था। 4 दिन के बाद ही तमाम लोगों के बयान बदल गए। लोग जब दुआ करते हैं तो कहते हैं कि खुदा मुझे फोड़े से, बुखार से, कोरोना वायरस से बचा ले। पर क्या हम ये कहते हैं कि हमें बदी से, गुनाह से बचा ले? आज हमें किसी बीमारी या वायरस से बचने की ज़रूरत है या फिर गुनाह से बचने की ज़रूरत है? यसू का भी यही कहना था कि मैं अपने लोगों पर इस तरह बादशाही करूं कि सब पाक ज़िंदगी बसर करें। हमें वो हर तरह के गुनाह से बिल्कुल अलग कर देना चाहता है। यरूशलेम से, हैकल से मुराद यही है कि खुदा हमारी सफाई चाहता है। कहीं ज़रा सी आलूदगी या गंद पड़ा हो तो हम वो जगह नीट चाहते हैं, और यसू भी हमारी ज़िंदगियों को नीट चाहता है। पाकीज़गी के बगैर हम खुदा को नहीं देख सकते। जहाँ यसू है वहाँ तारीकी नहीं होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि यसू मेरे अंदर है, पर गुस्सा, गाली, नफ़रत, बदी वगैरह भी हमारे अंदर है। तो एक ही वक्त में पाकीज़गी और नापाकी नहीं रह सकती। या तो अंधेरा होता है या फिर रोशनी होती है। अगर रोशनी होती है तो अंधेरा ख़त्म हो जाता है। यसू नूर है, वो आता है हमारी ज़िंदगी में तो वो हमें कहता है कि झूठ, नफ़रत, हर तरह की बदी और बुराइयों को निकालो अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वो ज़िंदगियों का बादशाह बनना चाहता है। ना उसके बाद कोई आया और ना ही उससे पहले उस जैसा कोई आया। बस
ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم خدا خدا کریں، جب ضرورت پوری ہو جائے تو خدا کو پوچھیں ہی نہ، جب دعا کی ضرورت ہو تو ہم دعا کرنے کے لیے دوسروں کو بار بار کہتے ہیں، جب کوئی ضرورت ہی نہ رہے تو خدا کے آگے دوسروں سے درخواستیں کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یسوع کو اپنا بادشاہ کس طرح سے تسلیم کیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع کے بادشاہت کا آخری وقت نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، داؤد، سلمان وغیرہ، پر سب کی بادشاہت کا اختتام ہو گیا، مگر یسوع کی بادشاہت کا اختتام نہیں ہوا، بلکہ وہ ہمارے گھرانوں پر، ہمارے دلوں پر، ہماری زندگیوں میں بادشاہت کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں، فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یسوع کیوں زمین پر آیا؟ کیونکہ زمین پر ابلیس کی یہ بادشاہت تھی۔ اس بادشاہت کا یسوع نے خاتمہ کیا ہے، اسے تباہ کیا ہے۔ کیسے؟ اپنی جان صلیب پر دے کر۔ اپنی بادشاہت اس طرح سے یسوع نے قائم کی ہے۔ ہم اس کے سپاہی ہیں، ہمیں میدان جنگ میں لڑنا ہے ابلیس سے، قوتوں سے۔ یسوع تو اسے شکست دے چکا ہے، پر اب یسوع چاہتا ہے کہ میرے لوگ، میرے سپاہی، فوجی بار بار اسے شکست دیں۔ کیسے؟ جب بھی گناہ آپ کے سامنے آئے تو اسے شکست دیں۔ اس طرح سے جتنے گناہ کے دوست تھے سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم مسیح کو ہی اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تب ہی دکھوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی گناہ کا موقع آپ کے سامنے آئے تو آپ دعا کریں اور کہیں کہ میرا بادشاہ یسوع ہے، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اپنے رویوں، سوچوں پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا بادشاہ کون ہے؟ کیا میرا بادشاہ عظیم ترین یسوع ہے، یا پھر میرا بادشاہ خوف، ڈر، بدی، شک، غصہ، گالیاں، بدگوئیاں، نفرت وغیرہ ہیں؟ دکھ تکلیف کے وقت ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے یاد رکھیں۔ جذباتی ہو کر نعرے نہ ماریں، بلکہ ہر طرح کے حالات کو دل سے قبول کریں، اور اس دن میں ہمیں سب کو دل سے معاف کرنے کی ضرورت ہے۔